بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے۔ اگر عورت مرد کو اپنی آنکھوں سے محنت مزدوری کرتا دیکھ لے تو میرا یقین ہے کہ عورت کے مرد ذات سے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ رشتوں کی قدر کیجیے، کیونکہ پھر تصویریں کسی بھی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کا احترام کرو اور ان کو آداب نیکی کے بارے میں بتاؤ تاکہ تم بخشے جاؤ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں اور وہ جانوروں پر رحم کرے، ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لے۔ دشمن سے ہوشیار رہو، دشمن کے حسن سلوک پر مغرور نہ ہو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کو آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے مگر پھر بھی اس کے بجھانے کے لیے کافی ہے۔ ناکامیوں کو اگر سر پہ چڑھاؤ گے تو یہ تمہیں دبائیں گی، لیکن اگر ان سے سیکھ کر آگے بڑھو گے تو بہت جلد کامیاب ہو جاؤ گے۔ غربت اتنی ہے کہ مرغا نہیں کھا سکتے، اور جہالت اتنی ہے کہ پیر کو پورا بکرا دے کر آتے ہیں۔ جن معاملات میں ہم ٹینشن سے کام لیتے ہیں ان میں اگر اٹینشن سے کام لیا جائے تو صورتحال مختلف ہو۔ کامیابی کبھی بستر پر پڑے رہنے سے نہیں ملتی۔ ترقی چاہیے تو پہلے اپنے کمفرٹ زون کو خود چھوڑ کر خود کو چیلنجز میں ڈالنا پڑے گا۔ عمر کی اونچائی کو چڑھتا ہوا شخص یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت قدم بقدم 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ دیا جلاتے ہوئے، روشنی بناتے ہوئے، میں زندگی سے گیا زندگی بناتے ہوئے۔ مال کے پیچھے بھاگنے والے سب لوگ مالدار نہیں بن سکتے، لیکن دین کے پیچھے بھاگنے والے سب دیندار بن سکتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ ایسے آدمی کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے جو آدمی خود اپنی نصیحت پر عمل کرتا ہو۔ لوگوں کے برے رویوں کے بارے میں سوچنے سے بہتر ہے کہ درود شریف پڑھ لیا کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا جائے۔ کسی کا دل چیر کر ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن وقت اور حالات سے یہ اندازہ کرنا سکھا دیتے ہیں کہ کون دل سے کچھ کر رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ تنقید، طنز، فکرے بازی سے حوصلے نہ ہارو۔ شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اور اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے سے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ اپنی قدر کیجیے، کیونکہ اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ ایک تانا سے کسی نے پوچھا، آپ ایسا کیا کریں کہ سب کی نظروں میں اچھے بن جائیں۔ دانا نے جواب دیا، اس دنیا میں اگر کوئی فرشتہ بھی بن جائے نا تب بھی اسے برا کہنے والے موجود ہوتے ہیں۔ اگر سچ مچ ہنسنا چاہتے ہو تو پھر اپنا درد اٹھانے کے قابل بن جاؤ اور اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دو۔ دنیا کے سب سے دکھی الفاظ کتنے کہے تھے؟ سب سے مزاحیہ شخص چارلی نے۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے بارش میں
چلنا پسند ہے تاکہ کوئی میرے آنسو نہ دیکھ لے۔ اپنوں سے اتنی شکایت مت کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ دعا کے مقام پہ دعا دینا سیکھو، یہ اصل انسانیت ہے۔ ایک سوال، کوئی ساتھ چھوڑنا چاہے تو پہلے کیا بدلتا ہے؟ نگاہیں، لہجہ، رویہ۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ چھوٹے ہمیشہ بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں، رہبر بچاتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو کبھی جوڑ کر تو دیکھو، نیکی مختصر ہے مگر حج سے کم نہیں۔ وقت جب آنکھیں پھیر لیتا ہے تب شیر کو کتا بھی گھیر لیتا ہے۔ سانپ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے اور انسان کو جب موقع ملتا ہے سانپ بن جاتا ہے۔ قید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ نفرت وہ چیز ہے جسے ایک لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن محبت وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بھی بڑھائیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی کی دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے اپنی برباد کر دیتی ہیں۔ پیاری بات، معافی مانگنے سے یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہیں۔ معافی کا اصل مطلب ہے کہ ہم رشتے میں نبھانے کی قابلیت ان سے زیادہ ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ نکاح میں مرضی، نکاح سے پہلے بچوں کی مرضی ضرور پوچھا کریں۔ آپ نبی کی امتی ہیں، زمانہ جاہلیت کے کافر نہیں۔ بھاگ کر شادی، اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ اسلام میں عمر کی قید، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی 15 سال بڑی حضرت خدیجہ سے ہوئی، آخری نکاح 43 سال چھوٹی حضرت عائشہ سے ہوا، یعنی نکاح کے لیے اسلام میں عمر کی کوئی قید نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو برباد کر دے۔ انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ ہو۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں،
بڑے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ کوئی اس دور میں وہ آئینے تقسیم کرے جن میں باطن بھی نظر آتا ہو اور ظاہر بھی۔